قابل احترام مسلمان بھائیوں، ساتھیوں، دوستوں، ذی الحجہ کا مہینہ انشاءاللہ چند دنوں بعد شروع ہو جائے گا، اور پچھلے جمعے بھی عرض کیا گیا تھا کہ عشرہ ذی الحجہ جو آنے والا ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے اپنا قرب دینے کے لیے کچھ ایسی عبادات امت پر، اپنے بندوں پر لازم فرمائی ہیں جو دوسرے عشروں میں یا دوسرے مہینوں میں نہیں ہیں۔ ان میں سے ایک عظیم عبادت جسے حج کی عبادت کہا جاتا ہے، خوش نصیب افراد جنہیں اللہ تعالیٰ نے مالی استطاعت سے نوازا، وہ الحمدللہ حج کے لیے روانہ ہو گئے اور کچھ روانہ ہونے کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے انہیں یہ سعادت نصیب فرمائی، اور جو پیچھے رہ گئے ان کو بھی اللہ رب العالمین نے محروم نہیں فرمایا، اور انہیں قربانی جیسی عظیم عبادت عطا فرما دی کہ یہ قربانی کا حکم تم پورا کرو، اور اس قربانی سے تم اللہ کا قرب اور اللہ کی معیت اور اللہ کی محبت حاصل کر لو۔ چنانچہ قربانی جو عید الاضحیٰ کے 3 دنوں پر ہم پر واجب اور لازم ہوتی ہے، جو صاحب نصاب ہو، ان کے فضائل و مناقب سے متعلق پچھلے 2 جمعوں سے مختلف احادیث کی روشنی میں گزارشات پیش کی جا رہی ہیں۔ چنانچہ قربانی کا جو عمل ہے، یہ اللہ رب العالمین کا سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ عید کے دن اللہ رب العالمین کے یہاں جو سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب عمل وہ جانور کا خون بہانا یعنی قربانی دینا اور قربان کرنا ہے۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صرف اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرے گا، خوش دلی کے ساتھ قربانی کرے گا، اخلاص کے ساتھ، تو فرمایا اس کے لیے وہ قربانی دوزخ سے آڑ بن جائے گی۔ یعنی اگر خدا نخواستہ وہ انسان اپنی کمزوریوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے، اعمال کی وجہ سے، غلط اعمال کی وجہ سے اگر وہ دوزخ کی طرف بھی بڑھ رہا ہوگا، تو فرمایا کہ یہ قربانی جو صدق کے دل اور اخلاص کے ساتھ کی جاتی ہے، فرمایا کہ یہ اس کے درمیان آڑ بن جائے گی، دوزخ سے رکاوٹ بن جائے گی۔ تو یہ قربانی کے عمل کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی فرمایا کرتے تھے، مستقل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دمبا پہلے اپنی طرف سے ذبح فرمایا، اور پھر ایک اور دمبا ذبح فرمایا، اور کہا کہ یہ میری امت کے ہر اس فرد کی طرف سے کہ جس نے مجھ پر جو ایمان لایا اور میری تصدیق کی۔ ہر سال ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف اپنے لیے قربانی فرمایا کرتے بلکہ اپنی امت کے لیے بھی قربانی فرمایا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قربانی میں یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ کے راستے میں جب مال قربان کریں گے، جانور قربان کریں گے، اپنا مال جب لگائیں گے، تو اللہ رب العالمین دنیا میں ہی اس کی برکات اور اس کا صلہ نصیب فرمائیں گے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ویسے بھی ہم پر بے شمار احسانات ہیں، اور پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قربانی میں اپنی امت کو یاد رکھا کرتے تھے۔ تو علماء نے لکھا کہ اللہ نے اگر ہمیں مالی استطاعت عطا فرمائی ہے، طاقت دے رکھی ہے، تو جب ہم اپنے نام پر قربانی کریں تو ایک اپنے نبی کے نام پر قربان کر دیں، اس میں بھی ہمارا ہی فائدہ، اس میں بھی ہمیں ہی برکات حاصل ہوں گی، اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی، اور پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار بن جائیں گے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کیا کرو۔ صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ فرمایا تمہارے باپ، تمہارے جد امجد ابراہیم کی یہ سنت ہے، ان کا یہ طریقہ ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ ہمیں اس پر کیا ملے گا، کیا حاصل ہوگا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانور کے جسم پر ہر بال کے بدلے میں اللہ تمہیں نیکی عطا فرمائیں گے، اور فرمایا کہ جب تم دمبا ذبح کرو گے اس کے اوپر اون ہوتی ہے، ہر اون کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نیکی عطا فرمائیں گے۔ اب کتنی نیکیاں ملیں گی اس کا شمار ممکن نہیں ہے۔ اور یہ قربانی فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، تو اس قربانی سے ہمیں سبق کیا حاصل کرنا چاہیے؟ قربانی سے ہمیں کیا سبق مل رہا ہے؟ ایک تو علماء کرام نے لکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے اپنے بیٹے تک کی قربانی کرنے سے دریغ نہیں کیا۔ تو ہر مسلمان پہ یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا کہ اپنے بیٹے کو قربان کر دو،
اور وہ تیار ہوئے، لیکن یہ تو اللہ کا امتحان تھا، وہ کامیاب ہو گئے۔ اللہ نے بیٹے کو بچایا اور جنت سے ایک دمبا بھیجا اور اس کو قربان کر دیا۔ فرمایا کہ ہر مومن کا یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ یہ اگر اللہ کا یہ حکم ہمیں بھی ہو جائے تو ہم بھی اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے ہرگز پیچھے نہ ہٹیں۔ یہ جب جذبہ ہوگا تو فرمایا کہ اللہ اسی عظیم جذبے کے ساتھ جذبے کے مطابق ہی ثواب بھی عطا فرمائیں گے۔ اور فرمایا کہ قربانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ قربان کرنے سے، بلکہ فرمایا اپنی نفسانی خواہشات قربان کرنے سے ایمان کامل ہوتا ہے۔ قربان ہم اللہ کے راستے میں جانور قربان کر رہے ہیں، فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت اور ان کی یہ تعلیمات ہے، بالکل اسی طرح ہم اپنی نفسانی خواہشات کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار رہیں۔ جب ہماری نفسانی خواہشات بھی قربان ہوں گی تو پھر پورا سال اللہ کی مدد اور نصرت کے ہم حقدار بن جائیں گے۔ تو یہ جو قربانی کا عمل آ رہا ہے، اس کے لیے ابھی سے ہمیں تیاری بھی کرنی چاہیے اور خوش دلی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اور اس کے فضائل مناقب کا استحضار کرتے ہوئے، کیونکہ شیطان طبیعت پر بوجھ ڈالتا ہے، شیطان یہ وسوسے ڈالتا ہے کہ اتنا بڑا سرمایہ، مہنگائی کا دور ہے، حالات بڑے عجیب ہو رہے ہیں، اتنا بڑا خرچ تم کرو گے۔ تو یاد رکھیے ہمیں تو اللہ کا حکم پورا کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، چاہے ہماری عقل مانے، ہمارا دماغ کام کرے نہ کرے۔ اور بھائی اسی طرح جو عشرہ ذی الحجہ آ رہا ہے، جو 3 سے 4 دن کے بعد اب شروع ہوگا، اس میں ایک اور اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنا قرب حاصل کرنے کے لیے موقع عطا فرمایا، ایک اور عبادت جسے روزے کی عبادت کہا جاتا ہے۔ فرمایا کہ جب چاند نظر آ جائے اور ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے، اس میں ایک دن کا جو ایک روزہ رکھے گا، اللہ رب العالمین اسے 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ یعنی یکم ذی الحجہ سے لے کر عرفہ تک یہ 9 دن جو عید سے پہلے پہلے بنتے ہیں، فرمایا کہ ہر دن کے روزے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اب اگر ہم یکم ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک روزانہ روزے کا اہتمام کرتے رہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اللہ تعالیٰ 9 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور پھر اس میں جو عرفہ کا دن آتا ہے، جسے 9 ذی الحجہ کہا جاتا ہے، اس 9 ذی الحجہ کی اور مزید خاص فضیلت ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ عرفہ کا جو روزہ رکھے گا اسے اللہ تعالیٰ 1 سال کے روزوں کا بھی ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور اس کے ساتھ فرمایا کہ عرفہ کے روزے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے گزشتہ گناہوں کا کفارہ اس کو بنا دیں گے روزے کو، اور 1 سال آئندہ گناہوں کا کفارہ بنا دیں گے۔ یہ عرفہ کے روزے کی فضیلت ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ ذی الحجہ کے 9 دن ہیں، ان میں اگر روز ہی روزہ رکھ لیں تو اچھی بات ہے، اور اگر روز نہیں تو جتنی توفیق ہو سکے 1 روزہ 2 3 کچھ نہ کچھ تو روزے رکھنے چاہیے، کیونکہ یہ 9 دن گزر گئے تو اس کے بعد پھر ہم پورے سال رمضان کے علاوہ بھی روزے رکھیں گے، جو اس میں اتنا ثواب نہیں ملے گا جو اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کے اندر ثواب رکھا ہوا ہے۔ تو ان دنوں کے اندر ہمیں اہتمام سے کوشش کرنی چاہیے۔ یہ خاص مواقع ہوا کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس امت کو عطا فرمائے، کہ اگر کمیاں کوتاہیاں اعمال میں بہت سی انسان کمی کر جاتا ہے، پیچھے رہ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے موقع عطا فرمائے، ایسے موقعوں پر روزہ رکھ کر ہم اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ اور ایک اور مسئلہ جو ہمیں سمجھنا چاہیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو صاحب قربانی ہو، جو قربانی کرنے کی استطاعت رکھتا ہے اور قربانی کی نیت کر لی، تو فرمایا کہ اس کے لیے یکم ذی الحجہ کا چاند دکھنے کے بعد اپنے بال اور اپنے ناخن تراشنا، بال کاٹنا یہ منع ہے، غیر مستحب ہے۔ فرمایا کہ عشرہ ذی الحجہ کے یعنی اس ذی الحجہ کے چاند دکھنے سے پہلے پہلے ہر صاحب قربانی جس نے بھی قربانی کرنی ہے وہ اپنے ناخن وغیرہ تراش لے اور اسی طرح اپنے بال وغیرہ کاٹ لے۔ مستحب عمل یہ ہے کہ اس کے بعد وہ یہ عمل نہ کرے۔ ہاں، قربانی کرنے کے بعد اس کے لیے جائز ہے کہ وہ ناخن بھی تراش سکتا ہے، بال بھی تراش سکتا ہے۔ تو یہ ایک مستحب عمل ہے۔ علماء کرام نے لکھا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حج پر بھیجنے والوں پر کچھ پابندیاں فرما دی، احرام باندھنے کے بعد ان پر بہت سی وہ پابندیاں ہیں، بہت سے وہ جائز کام بھی ان کو منع کر دیے گئے، جس طرح خوشبو لگانا، دیگر اور بہت سی چیزیں، تو ان کو پابند کیا گیا۔ تو فرمایا کہ جو پیچھے رہ جانے والے ہیں وہ بھی ان کی شباہت اختیار کر لیں، ان کو بھی پابند کر دیا گیا کہ وہ بھی اپنے بال نہ کاٹیں، ناخن نہ کاٹیں، تاکہ ان کے ساتھ ان کی بھی شباہت ہو جائے۔ تو اس مسئلے کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک بار پھر
یہ ذی الحجہ جو مہینہ آ رہا ہے اس کے فضائل و مناقب اللہ نے ہمیں عطا فرمائے، یہ موقع پھر ہمیں دے دیا ہے، تو خوش دلی کے ساتھ ہم جو روزوں کی فضیلت ہے وہ بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور جو قربانی کا عظیم درجہ ہے اور عظیم اس کی فضیلت ہے وہ بھی ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اخلاص کے ساتھ قربانی کا عمل اور دیگر تمام احکامات کو بجا لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کہا جو سنا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔